بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالی کے ساتھ اتفاق کرے اللہ سبحانہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات پریشان نہ ہوگا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا مجھے جیسے کھانسی آ رہی ہے آج کی رات جتنی عظیم رات ہے اور ایسی بابرکت رات کے تعلق سے آپ اللہ کی سوال فرمائے نبی کونین سرکار دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنے معجزے عطا فرمائے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا کر بھی اتنے معجزے نہیں بخشے سبحان اللہ اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے بلکہ غیروں تک کا کہنا یہ ہے کہ نہ تو سارے انبیاء کے معجزے مل کر میرے نبی کے معجزوں کے برابر ہو سکتے ہیں اور عرفہ تماشا یہ کرم بالائے کرم اور عظمت بالائے عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معجزہ عطا کیا گیا وہ بے مثال اور بے نظیر عطا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن معجز عطا کیا گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا گیا کہ حضرت یوسف بھی اس کے دیدار کے لیے بے قرار نظر آتے سبحان اللہ اور یہ عام مولوی نہیں کوئی ہم جیسے مبالغہ آرائی کرنے والے نہیں بلکہ ام المومنین صدیقہ سجدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر حضرت یوسف کو حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹنے والی اگر مصر کی عورتیں میرے یوسف کے حسن کو دیکھ لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کٹی مصر میں ہم رشتے جناب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کی گہرائی تک آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسداں بھی نہیں پہنچا اور وجہ یہی ہے انکار کی بہت سے لوگوں نے کہہ دیا بدعقیدوں نے وہابیوں نے ان کی اپنے باری نے کہہ دیا یہ عالم دنیا کی بات تھی یہ خواب کی بات تھی اور نادانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہم بھی یہاں کھڑے ہو کے کہتے کہ کل رات ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم عرش اعظم میں پہنچ گئے تو آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ تم جو خوفی کی باتیں کر رہے ہو کیوں ہاں کر رہے ہو آپ سب کہیں خواب ہے خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اب آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کل خواب میں دیکھا تھا کہ ہم پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے آپ ہمارے پیچھے لاٹھی لے کے نہیں دوڑیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ خواب ہے میرے مصطفیٰ کو معراج اگر خواب میں ہوئی ہوتی تو ابو لہب ابو جہل ابو شیبہ اتنے زیادہ انکار پر نڈر ہو کے نہیں سنتے اور اتنا زیادہ معاملہ نہیں بچاتے مکے کی گلی گلی میں گھوم رہے تھے کوچے کوچے میں جا رہے تھے مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہے تھے ارے سنو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو آج تو وہ ایسی بات کر رہا ہے جو تم خود بھی نہیں مانو گے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انکار کرتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں تھا کہ یہ بھٹک جائیں گے بہک جائیں گے ہمارے ہمارے شور و شرف میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن شرارت کا دائرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے اور میرا نبی کہتا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرنے سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب دیکھ کے ایمان لانے والے وہ اتنی عظمت والے نہیں ہے جو بے دیکھے ایمان لے آئے ان کا تو کمال یہی ہے کہ دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے پھر دیکھے اسے ہم نے خدا مانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہماری عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں وہ جانتے تھے کہ یہاں سے عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبوت کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبوت کے کمالات سب پہنچ جاتے ہیں وہاں سے رسالت کے کمالات شروع ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کمالات منتہی ہو جاتے ہیں وہاں سے کمالات العزمی شروع ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبروں کے کمالات بھی ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ جانے لگا سارے کائنات تمام نبیوں کے نبی سلطان عالم کے کمالات کی ابتدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ سبحان 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 کمالات کو ان کی انتہا کو پہنچا بے شک سبحان اپنے کمالات میں انتہا کو اپنے کمالات کو پہنچ گئے بلندیوں میں اپنے کمال کو پہنچ گئے لیکن حضور علیہ رحمۃ اللہ سے میں نے سنا فرماتے تھے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بلندیاں میرے رسول کی وجہ سے کمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کسی نے دیکھا ہو کسی نے سنا ہو کسی نے کبھی گمان میں سوچا ہو میرا مصطفیٰ جو ہے وہ اتنی عظمت کا حامل ہے جو خیالات سے بھی بلند و بالا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جو سوچوں سے بھی بلند ہے جو ہمارے تخیلات اور افکار سے بھی بلند و بالا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موجودہ میں معراج کا آپ نے بڑا تفصیل سے اختصار کے ساتھ فرما دیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر جن چیزوں کو آج لوگ حیرت سے سمجھ رہے ہیں حیرت سے دیکھتے ہیں آج سے لوگ حیرت جن پر کر رہے ہیں وہ اپنی عقل کو ڈراتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو تو رب نے بنایا ہی ایسا تھا کہ جن کی حقیقت عقل میں آ ہی نہیں سکتی بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ اپنی بشریت کے اظہار میں ہوتے ہیں تو ان کے عام کام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں عقل و فہم کے مطابق ہوتے ہیں لیکن جب وہ نورانیت کے اپنے کمالات دکھاتے ہیں تو کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتا اور معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اپنے اندر جیسا کہ قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے جو اپنے اندر بے شمار حکمتیں مصلحتیں عظمتیں دفعتیں بلندیاں رکھتا بے شک ایسی خالق عادت عظمتوں پر یہ مشتمل ہے کہ جن عظمتوں کو بیان نہیں کیا ہے ایک تو راتوں رات ایک انسان کا حرم شریف سے کعبہ شریف سے بیت المقدس تک جانا وہ بھی اس دور میں جانا اب سے 1450 بلکہ تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا بے شک کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11ویں سال زیادہ تر علماء سیرت نے اسی کو راجح قرار دیا جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب وغیرہ کا وصال ہو گیا تھا جسے میرے مصطفیٰ نے عام الظلم قرار دیا تھا اس سال کو
لیکن رب کی رحمت میرے مصطفیٰ کو حسین و غمگین دیکھنا کہاں گوارا کرتی. رب کریم نے کافروں کی بے انتہا نشہ زبان کو اور ان اشخاص کے انتقال پر میرے نبی کو ہونے والے غم اور حزن اور میرے نبی کے دل کو تکلیف کو لاحق ہوئی تھی، اسے دور کرنے کا ایسا سامان کیا کہ مصطفیٰ کا سارا غم دور ہو گیا اور جبریل کو دیکھ کے مصطفیٰ کو اپنے قربے پاس میں لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میراج میں کیونکہ یہاں دربار بیٹھے ہوئے کسی یاد کرنا ضروری ہے. بات علماء نے کہا میراج جسے ہم اور آپ میراج کہتے ہیں، اس میراج نہیں ہے بلکہ رجب کی 27ویں شب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سفر آپ نے کی. ایک کو اسرا کہا جاتا ہے جو حرم شریف سے لے کر کعبہ شریف سے لے کر بیت المقدس جسے قرآن اللہ نے سبحان الذی اسرا کے ذریعے بیان فرمایا، اسے اسرا کہا جاتا ہے. اور دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا جسے معراج کہا جاتا ہے. اور بعض علماء نے اس سفر کے 3 مرحلے ذکر کیے. وہ فرماتے ہیں حرم سے لے کر بیت المقدس تک یہ اسرا ہے اور بیت المقدس سے آسمان تک یہ معراج ہے اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے اور سدرۃ المنتہا سے قرب الہی تک وصال تک یہ سفر وصال. دیوان علماء نے ذکر کیا لیکن مشہور وہ ہے اسرا اور معراج. بہرحال اب معراج میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت المقدس پہنچے. ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے بڑا پیارا نقطہ ان سے بروگراش ہو گیا ذہن میں نہیں رہا ہوگا، میں بیان کر دیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھتے سب میں رقم ہے کہ تمام نبی سب بستہ کرے سبے باندھے ہوئے کھڑے تھے. امام صاحب مقتدیوں کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ مقتدی امام صاحب کے انتظار میں کھڑے تھے. جناب آدم بھی کھڑے ہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل اور یونس و سلیمان و داؤد سب کھڑے ہیں، سب کے سب صفے لگائے کھڑے ہیں. میں نے سوچا یہ پہلے سے سب لگوا کے رب نے بتا دیا کہ امامت کا آج حق کسی اور پر نہیں، سب سے بعد میں آنے والے عبداللہ کے پیارے آمنہ کے لال مکے کے عظیم سپوت اور ساری کائنات کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے سے کھڑے بے شک حضرت نے فرمایا ابھی آپ سن رہے تھے مولوی عثمان سے نماز اسلام میں تھا یہی صرف آیا ہو پانے اول آخر دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر رہے تھے. میرے نبی کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہے اور عظمتوں پر عظمتیں اس سفر معراج کو اگر گھنٹوں میں بیان کیا جائے تو نہیں بیان ہو سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمتیں دیکھ کر اللہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر سے اپنے غلام کو باندھا تھا اس پتھر کی عظمت یہ ہے کہ آج بھی لوگ اسے ادب سے چھوپا. سبحان اللہ. جہاں مصطفیٰ کا غلام بنا اس غلام کی عظمت الگ جو مصطفیٰ کو لے کے گیا. غلام تو بہت ہے، سواریاں تو بہت ہے، لیکن جس غلام پر میرے مصطفیٰ کے قدم نازنین پڑ گئے اس غلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ رب نے سارے غلاموں میں اسے بے مثال بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کو راستے میں آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے کی قبر انور بیت المقدس کے پاس ہی فلسطین کے علاقے میں ان کی قبر انور بتائی جاتی ہے. جناب موسیٰ وہاں پر نماز ادا فرما رہے. اب جب بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت موسیٰ سامنے بھی کھڑے. آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی چوکے آسمان پہ یا مختلف روایتیں الگ الگ کہیں سفید پر بھی آیا بہرحال کسی ایک آسمان پر حضرت موسیٰ وہاں بھی پہلے.
اب کوئی سبھی کوئی یہودی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی تو قرآن پہ جا رہے تھے، معراج پہ بڑی عظمتیں بیان کرتے ہو، تمہارے نبی بعد میں پہنچ رہے ہیں، ہمارے موسیٰ پہلے سے وہاں موجود ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، یہاں رفتار، یہاں سرعت سیر اور یہاں چال میرے مصطفیٰ کی نہیں بلکہ براق کی ہے، اور حضرت موسیٰ جو مختلف جگہوں پر پہلے پہنچ رہے ہیں، یہاں رفتار کسی براق کی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنی حقیقی رفتار میں چل رہے ہیں اور میرا نبی براق کی رفتار کے ذریعے بے شک، اسی لیے اور پھر یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ اللہ والے ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ سکتے۔ بے شک، بے شک، بات ایک ہی ہے، کیونکہ کنڈی آگو ہلتی ہے، بستر گرم کا گرم رہا، وضو کا پانی بہ رہا کا بہتا رہا، وقت نہیں بدلا، گھڑی نہیں بدلی، ٹائم نہیں بدلا، آخر کیوں نہیں بدلا؟ تو مختلف سائنسدانوں نے بڑی بڑی توضیحات کی ہے، اور جو اہل ایمان ہے انہوں نے بڑے نکات نکالے ہیں، لیکن عشق والے اور محبت والے اور ایمان والے یہ کہتے ہیں ہمیں سائنسی توضیحات کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، اور جب جان نکلتی ہے تو جس حالت میں نکلتی ہے، جس پیسہ ہی بنا رہتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، آپ تو نہیں نہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود خاص کہاں بلایا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب جبریل نہیں ساتھ جا سکتے تو کوئی بتا کیا سکتا؟ بے شک، یہاں تو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا۔ آج کر رہے سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوتے حضور بس یہ نہیں کرے آؤ بیٹھ جاؤ، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو تجلی الہی کا فروغ میرے بالوں پر کو جلا دے۔ یہ عام علماء ترجمہ کرتے ہیں، ایک چیز اور بڑی کہانی یاد آ گئی، فروغ تجلی پر سوتن پر، اس کا علماء ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی کثرت میرے پروں کو جلا دے گی، لیکن اس والے کہتے ہیں جبریل نے فروغ تجلی الہی نہیں کہا بلکہ فروغ تجلی کہا۔ یہاں تجلی الہی بھی ہو سکتی ہے اور تجلی مصطفیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی تجلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فروغ تجلی یہ صرف رب کی تجلی کی بات نہیں ہے، رب کی تجلی کو ہے ہی بے مثال، لیکن جبریل کہہ رہے ہیں حضور اب آپ لباس بشریت کو اتار کے لباس ملکوتیت سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسا لباس پہن رہے ہیں جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے آقا اب آپ کی جلووں سے دہائیں گے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ساتھ میں ان جلووں کو تار کر سکوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری کائنات اس کی چھپایا نہیں ہے۔ آپ حدیثوں میں پڑھیے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، جنت و دوزخ کو دکھایا گیا، عرش و کرسی لوح و قلم سب کو دکھایا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا جنت و دوزخ کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے، عرش و کرسی کو دیکھنے کی اجازت
करती, आसमानों पर फरिश्तों के जुलूम जुलूम पे, फरिश्तों की गुज़रगाहों पर और फरिश्तों के सीनों पर जलवादन होगा और फरिश्तों को तजल्लियों से अपने जलवों से उन्हें और ज्यादा जिला बख्शना। आखिर इसकी वजह क्या थी, जरूरत क्या थी? हुजूर आप तो हम साथियों में तशरीफ लाए, हमने रहते ऊपर क्यों गए थे? तो मेरे नबी की हज़रतें बता रही है कि मैं सिर्फ खातियों का नबी नहीं हूँ, अरे मैं अखलाकियों का भी नबी हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफर मिअराज, अल्लाह रब्बना वन्नजमिला। आप तर्जुमा सीधा साधा तर्जुमा है, सितारे की कसम जब वो उतरा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, ज्यादातर मुफस्सिरीन का कहना यह है कि यहाँ नजम से मुराद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। मतलब ये है उस चमकते सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम जब वो ऊपर से नीचे उतरा, कुर्बे इलाही से, निशाने इलाही से, लामका से मक्का में आया, उसकी कसम। उलमा फरमाते हैं कि कसम आम वाक़यात की, आम हालात की, आम अशखास की, आम मामलात की नहीं खाई जाती है। कसम उस चीज की खाई जाती है जो अनोखी होती है, जो निराली होती है, जो होती है, जो साहित्य आदत होती है, जो बेमिसाल होती है, जो बेनज़ीर होती है। अल्लाह ताला चमकते सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम याद फरमा के ये बता रहा है कि मेरे नबी का क़ुर्बे सांस में जाना, लामका में जाना, ये आदत नहीं है। लामका से फिर ज़मीन पर आ जाना, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होता है, ये निराला है। नबी आप सुन रहे थे कि नमाज की दौलत लेके आए। एक आदमी कहने लगा कि आप कहते हुए आज हुजूर अल्लाह की बारगाह में 50 नमाज़ें लेके आए चली, लेकिन ये भी कहते तो हदीस में भी आया है, किसी में 4 मरतबा आया और किसी में 9 मरतबा। 9 मरतबा वाली रिवायत को उन्होंने ने ज्यादा तरजीह दी है कि 9 मरतबा मेरे नबी हजरत मूसा के कहने पर, मशवरा देने पर 9 मरतबा आए गए। भाभी कहते हैं अगर तुम्हारे नबी को इल्म गैब होता तो पहली मरतबा में कह देते या अल्लाह 45 हटा दे, 5 कर दे, बात खत्म। ये 9 मरतबा क्यों हटवाने गए, बार क्यों गए? लेकिन ईमान वालों को अल्लाह ने अपने भी बहुत खुशी दी है। बेशक के आशिकों को कोई हरा नहीं सकता है। बेशक बेशक तरफ से बोले नादान, अगर यही एतराज मेरे नबी के इल्म गैब पर है तो खुदा के इल्म गैब पर भी यही एतराज कर। बेशक खुदा के इल्म पर भी यही एतराज कर। बेशक मैंने मारा फर्ज कर लिया, महाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मान लूं तेरी कि मेरे नबी को चलिए इल्म गैब नहीं, लेकिन खुदा तो जानता था कि आखिर में फांसी करना पड़ेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नौजवान आना जाना क्यों? अरे नादानो, यहाँ कभी पेशी की बात नहीं थी। ये रब को अज़ल से मालूम था कि 50 कहेंगे, मूसा के मशवरे पर मेरा महबूब 5 करवा के रहेगा। ये सब कुछ मालूम था रब को, और महबूब भी लड़की अता से जानता था। लेकिन यहाँ मामला अलग है, यहाँ कई हिकमतें थी, कई राज थे। एक राज तो ये था कि हज़रत मूसा अगरचे दुनिया में रब आदमी अंदुर इलैहि कहते अपने दीदार की तमन्ना का इजहार कर रहे थे, लेकिन देख न पाए। रब ने लंतरानी सुना दिया, रब ने लंतरानी बता दिया, रब ने लंतरानी का हंगामा सुना दिया और सो गए थे। एक तजल्ली न देख सके, लेकिन आखिर मूसा कोई मामूली पैगंबर नहीं, रब के मुहिब आज़म थे, रब के बहुत बड़े आशिक थे, चाहने वाले थे। रब अपने महबूबों और मुहिबों की कोई तमन्ना को रब नहीं फरमाता। रब ने कह दिया मूसा अगरचे तुमने नहीं देख पाया, लेकिन मेरा महबूब देख के आ रहा है, उसे एक बार
کا دیدار کرائے۔ سبحان اللہ 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 ایک بار نہیں بلکہ 9 کیا 10 بار ہو گیا، 50 تو لے کے آئے، 50 پہلے لے کے آئے اور پھر 9 مرتبہ اور آئے تھے، بے شک ہو گیا اور ان کے فرمان سے بھی تعریف ہوتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بے جو شک ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے کم سے کم 10 گنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تمنا بڑی تھی لیکن تھی تو موسیٰ کی، بے شک بے شک تمنا بڑی اچھی تھی تو ہم نے 10 مرتبہ اس تمنا کا اظہار کروا دیا، ایمان مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی چشمان مبارک کو دکھا دے، یہ بتا دیا گیا اگرچہ تم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے، مصطفیٰ کے ذریعے سے سبحان اللہ 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 سبحان اور کیا حکمت ہے؟ اللہ نے اگر پہلی مرتبہ میں کم کر کے دے دیتا تو محبوب دوبارہ کیوں آتے؟ یہ محبوب ہے، اللہ سے اگرچہ کچھ نیا نہیں کچھ چھپا نہیں، وہ تو میرے نبی کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جو مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، لیکن آج خصوصی بلاوا ہے، آج خصوصی بلاوا ہے، محبوب کو بلایا گیا ہے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ سب بات کی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مت سمجھو بڑا پیارا نکتہ بھی ابھی ذہن میں آیا، انشاءاللہ ایمان تعالیٰ ہو جائے گا کہ میں صحیح طور پر آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حیا اور نیاز کو برابر دیکھتا ہے، ہر حیا اور نیاز کو برابر دیکھتا ہے۔ پھر آخر معراج کی رات حضور کو اپنے قدرے حاصل کو بلایا، دیدار کرانے کے لیے بلایا، دیدار کرانے کے لیے بلایا، یہ صحیح ہے، لیکن قدرے خاص میں بلایا۔ رب چاہتا تو جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے کوئی خون میں تجلی ڈالنی تھی ویسے تجلی دکھا دیتا۔ رب چاہتا وہ اس پر قادر تھا، اس دنیا میں بھی دکھا سکتا تھا، لیکن ایک چیز یاد رکھے، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں دیدار الہی کی تعبیر نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے موبائل میں کچھ ایسے ڈاٹا زیادہ بھر دیا جائے تو موبائل فیل ہو جائے گا، موبائل کام کرنا بند کر دے گا، نظام برہم برہم ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں دیدار الہی کرایا جاتا تو نظام عالم برہم برہم ہو جاتا، اور یہ قیامت تک جب کو چلانا ہے، اسے برہم ہونے سے، اسے بگڑنے سے، اسے فاسد ہونے سے رب کو بچانا بھی ہے، یہ مقصود الہی ہے، اس لیے دنیا میں نہیں کرایا اور محبوب کو خصوصی طور پر بلا کے لوگوں کو، صرف محبوب کو اپنا دیدار نہیں کرا رہا ہے بلکہ عرش پہ رہنے والوں کو، قانونیان کو، آرائٹین والوں کو، اور قدوسوں کو، اور قدسیوں کو، رب کے حقیق قدسیوں کو، اپنے قرب خاص میں رہنے والے فرشتوں کو بھی، آسمان میں بسنے والوں کو، پوروں کی روا کو، سب کو دکھا رہا ہے، دیکھو میرا محبوب آیا ہے۔ سبحان اللہ 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 قدوس کا لفظ نکل گیا زمانے میں، قدوس اللہ کی صفت ہے، استغفر اللہ کی قدسی فرشتوں کی صفت ہے، سبحان اللہ، سب کو دکھایا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور تھی، آپ پڑھے حدیثوں میں تو حضور پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل لے کے پہنچے، اتنا لاؤ لشکر پورا، لیکن جبریل پہنچے دروازہ آسمان کا کھٹکھٹا، جب اللہ نے لے آئے تو دروازے کو کڑی سے کھلوا نہیں جاتے۔ ہم کسی مہمان کو بلواتے ہیں تو دروازے کو دربان نہیں کرا کرتے ہیں کہ پہلے کارڈ دیکھنا، لیکن جہاں خصوصی انٹری ہوتی ہے وہاں پاس بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہاں مہمان کو روکنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مہمان کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے کہ تمہیں کسی کھلے عام دربار میں نہیں بلکہ خاص دربار
بے شک بے شک بنا تشریح جبریل دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور ایک نقطہ اور بھی ہے جو حدیثوں میں خود فرشتوں کی زبانی میں نقل کیا گیا. جبریل نے جب کہا دروازہ کھٹکھٹایا, فرشتوں نے آسمان پر, پہلے آسمان پر جو فرشتے مستقبل انہوں نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا جبریل. حدیث کے الفاظ مجھے اس وقت نہیں آ رہا ہے, لیکن حدیث کے الفاظ میں یہی ہے اور اس کا بالکل سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے کہ فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ سبحان. جبریل تو آتے جاتے رہتے ہیں, جبریل تو آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی پہلی مرتبہ آنا جانا نہیں ہوا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو تقریباً روزانہ آنا جانا لگا رہتا تھا. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, اپنا نام بتایا, فرشتے پوچھ رہے من راحت, تمہارے ساتھ میں کون آیا ہے؟ مطلب یہ فرشتے بھی جان رہے ہیں بلانے گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان بلانے گئے ہیں اور کسی اور کو نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو بلانے گئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پھر بھی پوچھ رہے کون؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہے, ہم سب کے سر کے تاج ہیں. ہماری معراج کرانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں نے کیا کہا؟ ہاں انہی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے دروازہ کھولنے. انہی کے لیے دروازہ کھول دیا, چلے گئے. سارے آسمان کے, پہلے آسمان کے فرشتوں نے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا. کیا معراج صرف میرے نبی کی ایک معراج نہیں ہوئی, بے شک بلکہ پوری کائنات کی معراج ہو رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات کی معراج ہو رہی ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے الصلاۃ معراج المومن, میرے نبی کی, یہ بھی حضرت کی کرامت. میرے نبی نقطہ سنے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. پوری کائنات کی معراج جو اس وقت میں موجود تھے, ان سب کی معراج میرے نبی کی معراج کے صدقے میں ہو رہی ہے. تمام نبیوں کو بھی معراج کرائی گئی. آسمانوں کے فرشتوں کو, حور و حلوا کو, جنت و دوزخ کو, جو حصی ہے حصی چیزیں تھی, سب کو معراج کرائی گئی. لیکن 15ویں صدی کا مسلمان وہاں موجود نہیں تھا, عاشق رسول وہاں موجود نہیں تھا, وہاں پر ایسے گناہگار عاشق اور گناہگار امتی موجود نہیں تھے. تو میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ سے نماز کی دولت لا کے ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول زندہ باد زندہ باد. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج. ہم سن رہے تھے نا, تو وہ چھوڑنا کام پسند کرتا. بے شک بے شک وہ تو اپنے دامن میں ہر جگہ سمیٹے. بے شک. رب فرما رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کہہ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نبی اپنے اوپر سلام کو صرف منحصر نہیں کر رہا ہے. رب کی رحمتوں کے آج مزاج ہی الگ ہے, دریائے رحمت جوش میں ہے, رحمت کی بوچھار ہے. تو میرے نبی نے سوچا ارے جب رحمت کی اتنی زیادہ جوش پر ہے تو اکیلے کیوں سمیٹ دی جائے, اپنے گناہگاروں کو بھی اپنے ساتھ میں شریک کر لیا جائے. عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ اور اللہ کے نیک بندوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک چیزوں کے میرے نبی نے کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء کرام تشریف فرما طلبہ کے نقطہ دیکھے, رب نے یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, مجھ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام, یہ نہیں کہا, بلکہ ہم پر علینا ضمیر جمع, اور ضمیر جمع یہاں عظمت کے لیے نہیں ہوتی غالباً, کیونکہ رب سے کلام ہو رہا ہے. میرے نبی رب کے بندے, چاہے جتنے بلند لیکن پھر بھی بندے, رب کے بندے اپنی رب کے آگے اپنی عظمت کا اظہار نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی خوشنصیبی نہیں سمجھتا ہوں. میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجبوری راستے میں وہ ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں تاخیر سے آ پایا. لیکن یہ خوش نصیبی الحمدللہ آج کی رات میں اللہ کے اتنے بڑے محبوب کے پاس میں کشائی کرنے کا اور اللہ کے محبوب عالم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا موقع مل جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہو. بے شک سبحان اللہ. بڑی عظمت کی رات ہے, معراج کی رات, بڑی بلندیوں کی رات ہے. کیا بیان کیا جائے اس رات کی اگر عظمت اور جو روایات میں آیا ہے, اگر مستند روایات میں آئے ہوئے کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کی معراج یہ اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. بے مثال معجزہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا معراج کی شکل میں. اور معراج کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب و غریب معاملات ظاہر ہوئے, جو خارق عادت افعال ثابت ہوئے, ان افعال اور معاملات کی حکمت یہی تھی کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا, یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے. آگے چل کے نہ جانے کیا کیا ہو جائے. جب انسان آج چاند پر پہنچ گیا, سائنسدان دعویٰ کر رہے ہیں چاند پر پہنچ گئے. اگر میرا نبی صرف زمین پہ رہتا تو عیسائی سائنسدان اعتراض کر دیتے, ارے تم اتنے بڑے اپنے نبی کو سب سے بڑا کہتے ہو, تمہارے نبی تو چاند پر نہیں پہنچے, ہم تو چاند پر ہی دھو کے آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے تمہارے نبی سے بات اللہ بڑے ہیں. تو رب نے پہلے ہی بتا دیا, ارے نبی کی برابری تو بڑی چیز ہے, نبی کے غلاموں کی برابری کرنا بھی کسی دنیا کے غیر مسلم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کے غلاموں کی برابری کر سکے. ارے تم چاند پہ پہنچے, یہ کون سا کمال ہے, میرا نبی کو اپنے بچپن کے جھولے میں دیکھ کے چاند پہ گھمایا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارے سے چاند توڑ دیا, گئے ہوئے دن کو گھیر دیا, اشارے سے چاند کو توڑ دیا, چھپے ہوئے خود کو گھیر دیا, گئے ہوئے دن کو حاصل کیا. یہ تاب و سما تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اللہ سب کو معراج کی برکت سے بارابار فرمایا. معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے نماز ہے. ہم نماز کی پابندی کر کے اور سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمالات نماز ذکر فرمائے ہیں اور حضور رضی اللہ عنہ نے جو کمالات نماز نامی مثالیں جمع کیے تھے, آپ انہیں پڑھے اور اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کر کے دیکھے. سرکار امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ہی ہے جو مسلمانوں کو معراج کی برکتوں سے حصہ آتا ہے. سبحان اللہ فرماتے ہیں نماز میں بندہ جب تمام اخلاق سے کٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور صرف رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس عالم سے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی چیز ہے نماز, ہم سب کو اس کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے اپنے سینے کو ہمیشہ منور رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر عظمت اور محبت باقی ہے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بیان میں عمل سے لفظ معنی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی لکل ذنب واتوب الیہ. آخر دعوانا